جب دین پھیلانا ہوا تو مدینے میں 7 جا رہے ہیں صحابی. مدینہ منورہ میں جب خلافت راشدہ کا قیام ہوا، ایک اسلامی ریاست میں قائم ہوئی، وہ صحابہ اسے روکنے کے لیے جب طاقتی طاقتیں سامنے آئیں تو بچایا صحابہ نے، اسلام پھیلایا صحابہ نے. بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں پھیلایا اسلام صحابہ نے. دست اور دست ہے، جنگا بھی نہ چھوڑے صحابہ نے. پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے صحابہ نے. کلیساؤں میں اذانیں دی صحابہ نے. مصر میں جھنڈا گاڑ دیا صحابہ نے. افریقہ کے جنگلوں کو آباد کیا صحابہ نے. اذانیں بلند کیا صحابہ نے. سمندر کی چھاتی کو چیر دیا صحابہ نے. قیصر کے گھمنڈ کو مٹی میں ملایا صحابہ نے. کسریٰ کی ان کو دھول مٹا دیا صحابہ نے. اسلام پھیلایا صحابہ نے. لیکن جب نبی گنبد خضرا میں چلے گئے، قبر میں چلے گئے، جب اشر مبشر چلے گئے، جب مولا علی چلے گئے، جب صحابہ کی بڑی جماعت چلی گئی، مگر بہت سارے لوگ موجود ہیں. یزیدیت کی آندھی آئی. خلیفہ کے عروج میں فاسق مولین آیا. جب اعلیٰ خرانے میں گھٹیا بیٹا آیا. جب صحابی کا بیٹا تیرا غریبوں کا شکار ہوا. جب اسلام خطرے میں، مدینہ خطرے میں، مسجد نبوی خطرے میں، کعبہ کا وقار خطرے میں، اسلام کا وجود خطرے میں، بات بچانے کی آئی. بات اسلام کو بچانے کی آئی تو اللہ نے اہل بیت کو چنا. سبحان اللہ. پھیلایا صحابہ نے، بچایا حسین نے. بچایا حسین نے، بچایا اہل بیت نے. اگر بچایا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر بچایا نہ ہوتا تو کوئی نہ ہوتا. پھیلایا اور بچایا. اس طرح سے جو لوگ اسلام پھیلاتے ہیں وہ سنت صحابہ پر عمل کرتے ہیں. بے شک جو اسلام بچاتے ہیں وہ سنت اہل بیت پر عمل. سبحان اللہ. حسین ان کو تو جتنا بولتے جاؤ کم ہے. میں شیخ الاسلام کا ایک شعر امام حسین کو نقل کرتا ہوں. سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا. سبحان اللہ. مسئلے کا سیدھا ہم حسنی اور حسینی ہیں. ہم یہ جتنی تاریخیں بیان کی جاتی ہیں، حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، جمل کے بارے میں، صفین کے بارے میں، امیر معاویہ کے بارے میں، یہ جتنے محدثین ہیں 200 سال کے بعد تو بخاری لکھی گئی، مسلم لکھی گئی. کیا امام بخاری کا علم امام حسن سے زیادہ؟ میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ امام حسن عینی گواہ ہیں، شریعت کے جاننے والے ہیں، روحانیت کی بلندیوں پہ ہیں. کوئی جواب ہی نہیں امام حسن کا، امام حسین کا. جتنا لوگ چلتے ہیں اتنے ہی حسین کا ذکر چھاتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا. سارے سنی مسلمان میرے خیال میں پکے حسنی حسینی ہیں. نہ ہم روایت دیکھیں گے کیونکہ امام حسن نے تو حدیث کو چلتے پھرتے دیکھا ہے. رسول کی گود میں، رسول کے کاندھے پہ، رسول کی آگوش میں، رسول کی صحبت میں، فاطمہ زہرا کی صحبت میں، علی مرتضیٰ کے تعلیم میں، تربیت میں. ان سے زیادہ علم والا کون؟ امام حسین سے زیادہ علم والا کون؟ اور یہ جملہ نوٹ کر لو، قبر تک کام آئے گا. ہم حسنی حسینی ہیں. امام حسن نے جس سے صلح کیا ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے. حسین نے جس سے جنگ کیا ہے ہم صلح نہیں کریں گے. سبحان اللہ. یہ وہ شہزادے ہیں جنہوں نے قوم کو بچانے کے لیے، ملت کو بچانے کے لیے خلافت دے دی. اور امام حسین نے ہمیں بچانے کے لیے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اپنا پریوار قربان کر دیا. پشت نبی پر سبت نبی مانی نواسا.
نبی کا نواسا نبی کی پیٹھ پر، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا۔ اب آؤ خیال میں، نبی سجدے میں، امام حسین گھومتے گھامتے کہاں سے آئے، دیکھا نانا سجدے کی حالت میں، اور سجدے کی حالت میں پوزیشن بہت پرفیکٹ ہوتی ہے، 10 انگلی کعبے کی طرف، گھٹنا زمین پر، پیر کی 10 انگلی مڑی ہوئی ہے، ماتھا زمین پر ہے، ناک کی ہڈی بھی زمین پر ہے، آگے کچھ دکھتا نہیں، سجدے میں کچھ دکھتا ہے آگے، اور نبی اسی حالت میں اور حسین بیٹھ گئے۔ نبی کو کیسے پتا چلا کہ حسین ہے؟ اس کا مطلب جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے بھی دیکھتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں بھی نبی ہماری طرح نہیں، سبحان اللہ۔ سجدے کی تو کہیں میرا لال گر نہ جائے، اور گرے گا تو کہیں تھوڑی سی چوٹ نہ آ جائے، حسین کو ذرا سی بھی چوٹ آ جائے یہ بھی رسول کو گوارا نہیں، تو سر ہی نہیں اٹھایا، سجدے میں رکھ دیا، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، سر نہیں اٹھایا۔ جملہ دے رہا ہوں، جو نبی حسین کو گرانے کے لیے اپنا سر نہ اٹھائے، جو نبی حسین کو گرانے کے لیے اپنا سر نہ اٹھائے، وہ نبی کیسے گوارا کرے گا کہ حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے؟ یہ کبھی بھی گوارا رکھنے کو نہیں ہوگا کہ حسین کے خلاف کوئی بغاوت کرے، کبھی نہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی بھی حسین پیٹھ پر ہے، ابھی بھی حسین پیٹھ پر ہے۔ اب سچویشن نبی سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، 3 بار کہہ کر کے سر اٹھا سکتے ہیں نا، 5 بار کہہ کر کے سر اٹھا سکتے ہیں، مگر یہاں تو گنتی بند ہو گئی، اب تو رسول بات گنی نہیں ہے، خالی سبحان ربی الاعلیٰ 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 سبحان ربی الاعلیٰ، اور دل میں کیا ہے؟ ابھی حسین پیٹھ پر ہے، ابھی حسین پیٹھ پر، سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی پیٹھ پر، سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی پیٹھ پر، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب جب تک پیٹھ پر ہے تب تک ذکر بڑھ گیا۔ ہمیں بچپن میں جب ایسی تاثیر ہے تو 55 میں عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اور ذرا نبی کی حالت دیکھو، نبی 2 عالم میں ہے، ایک خیال حسین، ایک سجدہ الہی، زبان سے ذکر خدا، زبان سے ذکر خدا، دل میں خیال حسین۔ کتنے قیمتی ہے حسین، کتنے عظیم ہے حسین، کتنے بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات بتاؤ، کیا زبردست عبادت ہے نماز، بے مثال عبادت ہے، بڑا محروم ہے وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا۔ یہی تو ہے، پلر آپ لے لیجیے، یہی تو ہے جو بندے کو مولا سے ملاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے، زبردست ہے۔ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اور رکوع میں جاتے ہیں تو اور قریب ہوتے ہیں، اور جب سجدے میں آپ جاتے ہو تو بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ تو نمازی ایسے ہیں کہ سجدے میں اللہ کے ولی سارے حجابات، سارے پردے اڑ جاتے ہیں، قرب خاص میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب ولی سجدے میں سارے پردے اڑ جاتے، قرب خاص میں پہنچ جاتا ہے، تو نبی سجدے میں کہاں تک پہنچے ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ تو جہاں تک نبی پہنچے وہاں تک پہنچا خیال حسین۔ کتنے قیمتی ہیں حسین، کتنے عظیم ہے حسین، کتنے بے مثال ہے حسین۔ ایک بات بتاؤ کہ جب نبی نے دیکھا کہ حسین پیٹھ پر ہے تو بڑی دیر تک، اللہ جانے کتنی دیر تک، نہ راوی نے بتایا نہ مجھے معلوم، بھائی یہ پتہ نہیں کب تک، ایک بچے ہیں، ایسا موقع مل گیا، نبی کی پیٹھ پر بیٹھنے کا چانس ملا، کون مس کرے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین پشت مبارک سے اتر گئے، نبی نے نماز پوری کر لی، توجہ، امام حسین اتر گئے، نبی نے نماز پوری کر لی، دہرایا نہیں، سبحان اللہ، سجدہ سہوی نہیں کیا، نماز خراب نہیں ہوئی۔ اب کم ٹو دی پوائنٹ، امام حسین اپنی تمام تک عظمتوں، رفتوں، بلندیوں، بلند پائیگی کے باوجود امتی ہیں، اپنی تمام امامتوں، قیادتوں، سیادتوں، صداقتوں، عدالتوں، سخاوتوں، شجاعتوں کے باوجود امتی ہیں۔ امام حسین امتی ہیں کہ نہیں؟ تو نبی سجدے میں، امتی خیال میں، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی،
نبی سجدے میں، امتی خیال میں، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی، تو ان جاہلوں سے کہو کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور غازی ملت، جانشین محدث آج۔ سبحان اللہ۔ اب I want to conclude my lecture. یہ بتاؤ کہ نماز میں دنیا کا خیال کیسا ہے؟ بھائی دنیا کا خیال کیوں کر رہے ہو؟ مفتی صاحب کو کیا معلوم؟ وہ تو کہیں گے بھائی نماز پڑھ رہا ہے، نماز ہو گئی، ظاہر پہ فتوا ہے، اندر کیا چل رہا ہے اللہ جانے۔ لیکن آتما یہی کہتی ہے کہ نماز وہی نماز ہے جس میں دنیا کا خیال نہ ہو۔ آپ گھر میں نماز پڑھیں گے اور مسجد میں نماز پڑھیں گے، مسجد میں زیادہ ثواب ملے گا۔ کیا مسجد کا خدا اور ہے، گھر کا خدا کوئی اور ہے؟ پھر یہ ثواب کیسے بدل بڑھ گیا؟ تو کہا بھائی جب مسجد کی طرف جائے گا تو اپنی پیٹھ اپنے گھر کی طرف کرے گا، اپنے پریوار کی طرف کرے گا، اپنی اولاد کی طرف کرے گا۔ یعنی نماز کے لیے تم نے اپنے پریوار کو چھوڑا ہے، اپنے گھر کو چھوڑا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا ہے۔ یہ چھوڑنے میں ثواب بڑھا رہی ہے، ورنہ دونوں جگہ اللہ ایک ہی ہے اور تینوں الگ الگ ہے، کوئی کسی کی طرح نہیں ہے۔ پہلی جماعت انبیاء، ہم نہیں کہیں گے کہ فلاں نبی نے کیوں کھایا، کیوں جنت سے نکلے، اللہ کا حکم کچھ تھا کیوں کیا، یہ چکر میں ہم نہیں پڑیں گے۔ کسی صحابی کو حق نہیں کہ آدم پر انگلی اٹھائے۔ یہ جماعت صحابہ میں ہو تو اسی میں رہو، جماعت انبیاء پہ انگلی مت اٹھاؤ۔ جماعت صحابہ میں ہو تو صحابی بنے رہو، نبی پہ انگلی مت اٹھانا۔ اور تیسری یہ جماعت ہے یہ سننا، صرف سنی بنے رہو، صحابی پہ انگلی مت اٹھانا۔ تین جماعت، جماعت انبیاء، جماعت صحابہ اور جماعت اہل سنت۔ جماعت انبیاء جماعت صحابہ کی طرح نہیں، جماعت صحابہ جماعت اہل سنت کی طرح نہیں۔ ہر صحابی اہل سنت کے بڑے سے بڑے غوث و قطب سے افضل ہے، ہر صحابی، اور ہر نبی بڑے سے بڑے صحابی سے افضل ہے۔ یہ عقیدہ مضبوطی کے ساتھ کام لو۔ اور دیکھو مکے میں رسول نے اعلان کیا، کون ساتھ میں کھڑا ہے؟ صحابی قتل کرنے چلے تھے، خود ہی قتیل محبت رسول ہو گئے اور نام ہوا فاروق اعظم۔ صدیق اکبر نبی کے ساتھ، سارے مہاجرین نبی کے ساتھ، عشر مبشرہ نبی کے ساتھ، صحابہ نبی کے ساتھ۔ مکے سے چلے نبی تو صحابی ساتھ، ایک صحابی گھر میں چھوڑا، ایک صحابی کو ساتھ لیا۔ ہجرت کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، علی کا ہاتھ ہے، نبی کا ہاتھ ہے، دونوں کا ساتھ ہے، تجلیوں کی برسات ہے، کافروں کی گھات ہے، اللہ کیا بات ہے۔ ہوا یہ کہ میرے نبی نے مولا علی سے کہا، علی راتوں رات مجھے جانا ہے، حکم اللہ۔ آ گیا، اگر تو چپ ہوگا نا میں چپ نہیں رہوں گا، کیونکہ تو مشین ہے اور میرے پاس دین ہے۔ یہ راتوں رات کا معاملہ تھا، جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپ گریڈ کرتا ہے تو راتوں رات مکہ سے لامکہ لانا ہوا تو معراج میں راتوں رات سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات، اور مکے سے مدینہ راتوں رات۔ مجھے راتوں رات نکلنا ہے، ابھی بھی میرے پاس کافروں کی رکھی ہوئی امانتیں ہیں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ انہیں دے دوں۔ تم ایسا کرو، میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، فلاں 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 کی امانت ہے اسے دینا، پھر مدینے آنا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب نبی چلے گئے تو میں ایسا سویا، ایسی نیند، گہری نیند، آئی سلیپٹ ڈیپلی نائسلی کمپلیٹلی۔
ایسی گہری نیند اتنی چین سے لیتا کہ ویسے چین سے میں لائف میں کبھی نہیں سویا ہے. سبحان اللہ. دیکھو بستر کافروں کے ٹارگٹ پہ ہے. 40 کافر 80 آنکھیں ٹکر 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 دروازے پہ لگی نکلے مارو. جو بستر بیڈ آپ ڈیتھ بنا ہو بستر موت پر چین سے کیسے سو گئے. رات میں 2 بجے اگر 5 پولیس والے دروازہ کھٹکھٹائیں پورے پریوار کی نیند اڑ جائے گی. چاہے وہ بیچارے ڈیوٹی پر آئے ہیں بعد میں اطمینان ہوگا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے. یہاں تو 40 کافر ہتیا کے لیے آئے ہیں, مرڈر کی نیت سے آئے ہیں اور چین سے سو گئے. علی ذرا بھی موت کا خیال نہیں آیا, ذرا بھی بے چین نہیں ہوئے. انہوں نے کہا مجھے تو موت ہر وقت دکھائی دیتی تھی, کبھی بھی آ سکتی ہے, موت کبھی بھی آ سکتی ہے, اس لیے کبھی میں چین سے نہیں سویا. لیکن آج کی رات میرا یقین ہے کہ آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی. سبحان اللہ. کیونکہ میرے نبی نے مجھ سے کہا بستر پہ سو جا, صبح اٹھنا, امانت بانٹنا, پھر مدینے آنا. میرے نبی نے گارنٹی لے لی صبح اٹھنا ہے, امانت بانٹنا ہے, مدینے آنا ہے. تو میں کبھی بھی مر سکتا تھا مگر آج کی رات علی کو موت نہیں آئے گی کیونکہ نبی نے ضمانت لے لیا, گارنٹی لے لی. سبحان اللہ. اب یہ جملہ سیو کر لو کہ جس کی گارنٹی نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے. علی اور جس کی گارنٹی علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضور غازی ملت, جانشین محدث آب. اور ادھر نبی نے کیا دیا, مٹھی میں کنکری لیا, دروازہ کھولا, کنکری پھینک دیا. 20 کافر ادھر تھے, 20 ادھر تھے, بیچ میں بڑا سا راستہ بنایا تھا تلوار چلانے کے لیے کہ جب نکلے تو تلوار کے لیے جگہ رہے. نبی ان کے سامنے سے گزر گئے, کسی نے دیکھا نہیں, سب جاگ رہے ہیں, سب کھڑے ہیں, ہتھیار لیے ہوئے ہیں, نبی دکھائی نہیں پڑے. سچ مچ نبی جا رہے ہیں, انفیکٹ نبی جا رہے ہیں, مگر ان کافروں کو دکھائی نہیں پڑے. کیا میرا نبی کافروں کو نہیں دکھتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حضور غازی ملت. اب اگر کوئی چھتیس گڑھ میں کہے بھائی نبی تو ہم کو نہیں دکھائی دیتے, نہ میلاد میں دکھائی دیتے, نہ عرس میں دکھائی دیتے, نہ گھر میں دکھائی دیتے, نہ میدان میں دکھائی دیتے, نہ مدرسے میں دکھائی دیتے, جھگڑا مت کرنا, سمجھ جانا کنکری کا اثر چالو ہے. سبحان اللہ. اور ادھر نبی اپنے گھر سے نکلے تو کہاں پہنچے؟ راتوں رات صدیق اکبر کے گھر. سبحان اللہ. امانت کے لیے علی کو چنا, رفاقت کے لیے صدیق کو چنا. اللہ رفیق سفر. اور جب وہاں نبی گئے تو صدیق اکبر سے کہا بس چلو جس حالت میں ہو چلو. فیوچر کچھ نہیں بتایا ہے, علی کو تو سب بتا دیا, صبح اٹھنا, امانت بانٹنا, مدینے آنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں کو نہیں بس چلو. جب چلنے لگے کم لوگوں نے اس پر دھیان دیا, میں نے دھیان دیا کہ نبی کا معجزہ جانتے ہو کیا تھا؟ جو تم سے ہوتا ہے وہ اور ہے, جو نبی سے ہوتا ہے وہ اور ہے. جب تم کیچڑ میں پیر ڈالتے ہو تو نشان پڑتا ہے نا, مٹی نرم ہو, بھیگی ہوئی ہو, پیر رکھ دو تو نشان بنے گا. نبی رکھیں گے تو نہیں بنے گا. کیچڑ میں نبی کا پیر پڑ جائے تو نشان نہیں بنے گا, اور تمہارا پیر پتھر پر پڑے تو نشان بنے گا, نبی کا بنے گا. سبحان اللہ. یعنی پیر نہیں بتا رہا ہے کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کہیں اس معجزے کی وجہ سے کافروں کو پتہ نہ لگ جائے کہ نبی کدھر سے گئے. تو رسول پاک نے صدیق اکبر سے کہا کہ مجھے اپنے کاندھے کو اٹھا لو. صدیق اکبر نے آقا کا حکم سے اٹھا لیا,
اب نبی کریم صدیق اکبر کے کرنے پر تو حضور کا پیر اب ہوا میں دو ہی نشان پڑ رہا ہے، کافر جو ہے لیکن دو گئے ہیں تو 4 نشان ہونا تو ڈھونڈ نہیں پائیں گے. یعنی ترکیب کا استعمال بھی سنت ہے. سبحان اللہ. ترکیب جائز ہو صحیح ہو. پر یہیں سے ایک اور بات معلوم ہوئی، کیا آپ قسمت سے صدیق اکبر افضل الصحابہ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ سبحان اللہ. افضل الصحابہ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اور خطبوں میں افضل البشر بعد الانبیاء نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ کیوں؟ ابے جس نے جیتے جی بار نبوت اٹھایا ہو، توجہ، جس نے جیتے جی بار نبوت اٹھایا ہو اس کی موجودگی میں بار خلافت کون اٹھائے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور غازی ملت، جانشین محدث آج. آگے بڑھے تو غار ثور آیا. اب غار ثور ایک زمانے سے سنسان جگہ پر، تو صدیق اکبر نے کہا حضور آپ رکے پہلے میں جاؤں گا. آج کل کے کوئی دوسرے ہیں، مخدوم الاولیاء ہم شبیہ غوث اعظم سید علی حسین اشرفی جیلانی، دلی میں ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. مرید نے نیا گھر لیا تھا، اس میں پیر صاحب کو کہا آپ ٹھہرو. عشاء کی نماز کے بعد حضرت اپنے وظیفے میں چلے گئے، وہ گھر چلا گیا. فجر میں نماز پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت تشریف لے اپنے مرید کو بلایا، کہا تجھے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا کہ گھر میں سب جنات بھرے ہوئے. کہا حضور میں یہاں جس کو تعویذ کے لیے لایا وہ مرا ہوا نکلا. آپ اللہ کے ولی ہو، میں نے سوچا اب یا تو جنات بچیں گے یا آپ ہی بچیں گے، تو پہلے آپ وہ صدیق اکبر ہے. کہا نہیں آپ پہلے نہیں جائیں گے، ہو سکتا اندر کوئی سانپ ہو، بچھو ہو، کیڑا ہو، زہریلا ہو اور میرے آقا پر حملہ کر دے. اگر ہو تو ابو بکر صدیق پر ہو، میرے غلام پر ہو، امام پر نہ ہو. میں اندر جاؤں گا، جان کا خطرہ میں مول لوں گا. ہمارے پیر و مرشد سرکار ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، یہ بعد میں آئیں گے. اور صدیق اکبر گئے، دیکھا اندر کہ بہت ربش ہے، کچرا ہے، گندا ہے، صاف کیا، پاک کیا. سوراخ بہت ہے، کپڑا پھاڑ کر کے ایک سوراخ میں لگایا ہے. کپڑا ختم ہو گیا، ایک بچ گیا سوراخ، تو اس پہ پیر لگایا ہے. میرے نبی کو کوئی اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو. یہ مریدوں کے سوچنے کی بات ہے کہ پیر کے ساتھ کیسا سلوک ہونا. اور جب وہ سب صاف ہو گیا تب اندر ہی بیٹھے یا رسول اللہ اب آپ اندر آ جائیے، غار آپ کے لائق ہو گیا. اب یہاں پہ میں بولنا ہوں، میں رکوں گا نہیں. ایک معمولی سے غار میں میرا نبی بغیر صدیق کے نہیں جاتا. ایک معمولی سے غار میں بغیر صدیق کے میرا نبی نہیں جاتا، تو مومن کے دل میں بغیر صدیق کے نہیں جائے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حضور غازی ملت، فیضان صدیق اکبر، نعرے تکبیر. اب یہ بتاؤ ایمانداری سے اتنی رات تک جاگ رہے ہو تو اتنا چاہتے ہو کہ آپ کے بھی دل میں نبی آ جائے؟ سب کے من میں ہے کہ دل میں نبی آ جائے؟ ایک کام کر، پہلے ابو بکر صدیق کو دل میں لاؤ. جو تمہارے اندر کچرا ہے وہ نکالیں گے، جو ربش ہے وہ نکالیں گے، جو بدعتیں ہیں وہ نکالیں گے، جو حرام کاریاں ہیں وہ نکالیں گے، جو گندگی ہے وہ نکالیں گے. اور جب دل صاف ہو جائے گا تو تجھے نہیں کہنا پڑے گا، دل بولے گا یا رسول اللہ آ جائیے، دل پاک ہو گیا ہے. یا رسول اللہ،